ڈاکوؤں نے کراچی والوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ زمان ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر 24 سالہ محمد غلام قتل۔ پولیس رویے سے تنگ شہری خود ڈاکو سے نمٹنے لگے۔ کرنگی 1.5 نمبر کے قریب شہریوں کے تشدد سے ڈاکو ہلاک۔ 2 ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے، ایک عوام کے ہتھے چڑھ گیا، دوسرا ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔ ایک اور حادثہ، ایک اور گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ بلدیہ مواج گوٹھ کالونی کے قریب مزدے کی ٹکر سے 12 سالہ ذیشان جاں بحق۔ ٹرک ڈرائیور گرفتار کر لیا، پولیس نے ٹرک بھی تحویل میں لے لیا، وراثا نے قانونی کارروائی سے منع کر دیا۔ حادثے میں بہن بھائی کی ہلاکت، 3 SHO معطل، SHO یوسف پلازا اور فیڈرل بی ایریا اور سولجر بازار کو معطل کیا گیا۔ 3 مقدمات درج، 10 ملزم زیر حراست، 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ DIG ویسٹ عرفان بلوچ کمیٹی کے سربراہ مقرر، SSP سینٹرل ویسٹ اور SSP انویسٹیگیشن ویسٹ 1 ٹیم میں شامل۔ کراچی پولیس چیف کا تمام ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ ایک بیچارہ شخص اپنی معصوم بیٹی کو اور بیٹے کو موٹر بائک پہ لے کر جا رہا تھا رات کے 3 بجے، اس کا ایک ڈمپر سے ہو گیا ایکسیڈنٹ، ڈمپر کا ڈرائیور اریسٹ، ڈمپر پولیس کی تحویل میں۔ اس کے بعد چند شرارتی دہشت گرد دماغ کے لوگ، دہشت گرد تربیت کے لوگ وہ آتے ہیں سڑکوں پر اور مختلف 7 ڈمپروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کسی سے ڈریں گے تھوڑی، کسی کی دھمکیوں میں تھوڑی آئیں گے، ان کو گرفتار بھی کریں گے، ان کے خلاف مقدمے بھی ہوں گے۔ کوئی ڈمپر 25 اگست کے بعد بغیر کیمرہ سڑک پر نہیں آ سکے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں بڑا اعلان، کہا کسی سے ڈریں گے نہ دھمکی میں آئیں گے، شہر میں دوبارہ دہشت گردی کی سیاست نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گرد ذہن کے لوگوں نے ڈمپرز کو آگ لگائی، ڈمپر حادثے میں ملوث ڈرائیور گرفتار کر لیا۔ گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ شرجیل میمن کے خطاب کے دوران MQM کا شور شرابہ۔ آپ اپنی سپیچ کریں، آپ بہت اچھی سپیچ کر رہے ہیں، آپ اپنی سپیچ تاج صاحب بیٹھ جائیں، آپ تاج صاحب آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس۔ جو افیکٹیز ہیں ان کو کمپنسیشن دیا جا رہا ہے، تو بالکل جان کا تو کوئی بھی کمپنسیشن ہے ہی نہیں۔ ہم LTV ڈرائیور جو ہے اس کے لیے بھی ٹریننگ پراپر کروا رہے ہیں۔ ہم جو گاڑیاں چلا رہے ہیں، کوئی 50 سال پرانی کاریں بھی چلا رہے ہیں، 60 سال پرانی کاریں چلا رہے ہیں، موٹر سائیکلیں ایسی چل رہی ہیں۔ آپ وٹنس ہیں سب لوگ کہ موٹر سائیکلوں میں نہ بتی ہے نہ ہیڈ لائٹ ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے موٹر سائیکل۔ تو اس کے لیے ہم یہ لا لائے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ کروائیں گے۔ سندھ حکومت حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ دے گی۔ وزیر داخلہ ضیاء الانچار کا ٹرانسپورٹ قانون میں ترمیم کا اعلان، چالان گھر جائے گا۔ ڈمپرز کا ڈرائیور لائسنس یافتہ نہیں ہوگا تو سزا ملے گی۔ بولے انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، ڈرائیور تربیت یافتہ نہیں، موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے ڈمپرز کا مسئلہ لسانی نہیں انسانی ہے۔ ڈمپرز چلانے کی مذمت، حادثات روکنے کے لیے اقدامات پر زور۔ ہم صرف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو انتظامی سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو انسانی مسئلہ سمجھتے ہیں، کیونکہ مرنے والا پاکستانی ہے، ایک عام شہری ہے۔ اگر کسی ڈمپر والے کا اگر ڈمپر شرپسند عناصر جلاتے ہیں تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ ڈمپر ڈرائیور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ڈرائیور کو فردوس جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا، ملزم کے پاس سے ہیوی ٹریفک لائسنس نہیں ملا، ڈمپر مالک سے بھی معلومات لینی ہے۔ موٹر سائیکل سلپ ہوئی، بہن بھائی ڈمپر کے پچھلے ٹائروں تلے آئے، نظر آتش کیے گئے۔ ڈمپرز میں ٹریکر موجود تھے، نہ ہی سپیڈ ٹریکنگ ڈیوائس۔ حادثے کے وقت ڈمپر خالی تھا، ڈمپر کا فٹنس سرٹیفکیٹ موجود نہیں۔ کیئر اور ٹیم نے تجزیاتی رپورٹ تیار کر لی۔ سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام قتل کیس میں پیش رفت، کراچی پولیس کی خیبر پختونخوا میں کارروائی۔ مرکزی ملزم عمران آفریدی کا سہولت کار گرفتار۔
حسن وقوع کے وقت عمران کے ساتھ اور اسے گاڑی میں لے کر آیا تھا. عمران آفریدی کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے. بحریہ یونیورسٹی کا 21واں کانووکیشن نیول چیف مہمان خصوصی. امتیازی کارکردگی پر 95 طلائی 90 چاندی کے تمغے تفویض. مختلف شعبوں میں 3276 طلباء کو ڈگریاں عطا کی گئی. ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا تھا کہ طلباء دیانتداری، محنت اور راست بازی کو اپنا شعار بنائیں. ڈاؤ یونیورسٹی اوجا انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیزز میں جدید الٹرا ساؤنڈ مشین نصب. OICD میں تمام سہولتیں مفت دی جاتی ہیں. پروفیسر جہاں آرا کا کہنا تھا نئی الٹرا ساؤنڈ مشین سے مریضوں کو بہت فائدہ ہوگا. ڈاکٹر فیصل فیاض زبیری بولے نئی مشینیں پھیپھڑوں سے پانی کے اخراج اور بایوپیسی میں بھی مددگار ہوں گی. اور پاکستانی کھلاڑیوں نے قومی پرچم ملائیشیا میں فخر سے بلند کر دیا. زلفی انٹرنیشنل اور کراچی ٹائیکوانڈو اکیڈمی کے کھلاڑیوں کی شاندار کامیابی. ملائیشیا ہیرو اوپن ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 4 گولڈ 3 سلور میڈل جیتے. 9 سالہ عبدالکبیر خان، 12 سالہ محمد نیلوتھو، محمد عمر نے گولڈ میڈل جیتا. حماد ندیم، علی حسین، عبداللہ فاروق نے سلور میڈل اپنے نام کیا.